اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 13 ربیع الاول اسلامی تاریخ، یاجوج اور ماجوج کا قصہ۔ قرآن کریم میں سورہ کہف میں یاجوج ماجوج کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ لوگ عام انسانوں کی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ بڑے جنگجو اور طاقتور تھے، اپنے پڑوسی قوموں پر حملے کرتے رہے، ان کے گھروں کو تباہ کرتے، قیمتی چیزیں لوٹ لیتے اور قتل و غارت گیری کرتے تھے۔ انہی لوگوں کے فتنہ اور فساد سے حفاظت کے لیے ذوالقرنین نے ایک مضبوط دیوار بنائی تھی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے قریب جب عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو کھول دیں گے اور وہ تیزی کے ساتھ نکلنے کے سبب بلندی سے پھسلتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ ان میں سے پہلے لوگ بحیرہ طبریہ سے گزریں گے تو سارے پانی کو پی کر دریا کو خشک کر دیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اپنی تکلیف دور کرنے کے لیے اللہ سے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائیں گے اور ان لوگوں پر وبائی صورت میں ایک بیماری بھیجیں گے اور تھوڑی دیر میں یاجوج اور ماجوج سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ ہونٹ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نرم و نازک 2 ہونٹ عطا فرمائے ہیں جن کی حرکت سے ہمیں بات کرنے میں مدد ملتی ہے۔ بغیر کسی اسپرنگ کے حرکت کرتے رہتے ہیں۔ ان کے ذریعے ہمیں ٹھنڈی اور گرم چیزوں کا پتہ چلتا ہے اور ان کے بند ہونے کی حالت میں منہ کی حفاظت رہتی ہے۔ اگر یہ ہونٹ نہ ہوتے تو منہ کے اندر گرد و غبار، مچھر مکھیاں داخل ہو کر مختلف بیماریاں پیدا ہو جاتی اور انسان دیکھنے میں بڑا بدشکل معلوم ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور حکمت سے ہونٹ بنا کر ہم پر بڑا احسان کیا۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن کہ ہم نے انسان کے لیے ایک زبان اور 2 ہونٹ بنائے۔ ایک فرض کے بارے میں، وارثین کے درمیان میراث تقسیم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال یعنی وراثت کو کتاب اللہ کے حکم کے مطابق حق والوں کے درمیان تقسیم کرو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ فائدہ: اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس نے مال چھوڑا ہو تو اس کو تمام حق والوں کے درمیان تقسیم کرنا واجب ہے۔ بغیر کسی شرعی عذر کے کسی وارث کو محروم کرنا یا اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے حصے سے کم دینا یہ جائز نہیں ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، ہدیہ قبول کرنا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے اور اس کا بدلہ بھی دیا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، تکلیف پر صبر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو تھکاوٹ، بیماری، غم، دکھ یا تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا جو اسے چبھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، بلا شرعی عذر کے شوہر سے طلاق مانگنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بنا کسی عذر کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ صوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کا مال فتنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ میری امت کا فتنہ مال ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ کعب بن ایاز رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ طب نبوی سے علاج، دعائے جبریل۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو جبریل علیہ السلام نے اس دعا کو پڑھ کر دم کیا، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یذیق من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیق۔ مسلم شریف کی روایت۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو اور خود کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ
دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔